دیکھتے ہو کیا کیا دھوکے ہیں جو انسان نے انا سے نہیں کھائے۔ تم سب کے اندر ایک مقام ایسا ہے جو اس سچ کو جانتا ہے کہ انسان سکندر بھی بن جائے تو بے چینی نہیں جاتی۔ سب جانتے ہیں کہ مستقل خوشی، مسلسل سکھ کا دنیا کی چیزوں سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، مگر سبھی پھر بھی پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ انا دوسرا ہے اور دوسرا دکھ ہے۔ انا سے ماورا ہو تم جو واحد ہو، تم جو محبت ہو۔ صوفی کہتے ہیں کہ محبت کوئی کرنے کا ایکٹ نہیں کہ محبوب آ گیا تو دل میں محبت کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ نہیں، محبت تو ہونے کی حالت ہے، اسٹیٹ آف بینگ۔ جب تم محبت ہو جاتے ہو تو دوسرا کوئی رہتا ہی نہیں کہ جہاں تمہیں یہ تقسیم کرنی پڑے کہ یہ اپنا آیا ہے اسے پیار کرو، یہ غیر آیا ہے اسے دھتکار دو یا اس سے بے نیاز رہو، یہ دشمن آیا ہے اس سے نفرت کرو۔ نہیں، جب محبت سٹیٹ آف بینگ ہو جاتی ہو تو یہ وننس کی حالت ہے، وہ وننس کہ جس میں دوسرا رہ ہی نہیں جاتا۔ اب تم ہو اور کوئی بھی آ جائے تو محبت کے سوا تم اسے کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی بھی جو کمرے سے باہر نکل آئے گا اسے روشنی ملے گی، حرارت ملے گی۔ سورج سے اور ملے گا کیا؟ بارش برس رہی ہو تو کیا وہ یہ تقسیم کرے گی کہ کس کھیت پر برسنا ہے اور کس کو سوکھا چھوڑ کے آگے بڑھ جانا ہے؟ یہ اس کے ہونے کی حالت ہے۔ اسی طرح جب تم محبت ہو جاتے ہو تو پھر کوئی دوسرا رہ ہی نہیں جاتا۔ صوفی کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ ایسی حالت کا نام ہے کہ جب تم اتنے پھیل جاؤ کہ سارا کچھ تم میں ہو جائے، اتنے وسیع ہو جاؤ کہ تم سے باہر کچھ بھی نہ رہے۔ تم سے باہر جو ہے وہی تو دوسرا ہے، اور ہر دوسرا فریب ہے، سراب ہے، متاع غرور ہے۔ یہ حالت جس میں تم اتنے پھیل جاتے ہو کہ سب کچھ تم میں ہو جاتا ہے، یہ ہے تمہاری اصلی حالت، یہ ہے اصلی سکھ۔ تم اپنی دنیا کے دکھ اپنی دنیا کے سکھ ہی اٹھا کر دیکھ لو۔ دکھ میں سکڑن ہوتی ہے، کنٹریکشن ہوتی ہے۔ جب تم دکھی ہوتے ہو تو خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہو، لوگوں سے کٹ جاتے ہو، سمٹ جانا چاہتے ہو۔ لیکن جب سکھی ہوتے ہو تو باہر بھاگتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، لوگوں سے ملتے ہو، اپنے گھر اپنے کمرے میں رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انلائٹنمنٹ ابدی سکھ ہے، الٹیمیٹ جوائے ہے۔ جب تم اس حالت کو پاتے ہو تو پھر پوری کائنات کو خود میں سمو لیتے ہو۔ کسی حقیقی صوفی کو جب ملو گے تو تم اس میں یہ وسعت ضرور پاؤ گے۔ کسی فقیر کی محفل میں کبھی کسی کا تعارف اہم نہیں ہوتا، کسی سے اس کا مذہب، اس کا فرقہ، اس کا پیشہ، اس کی قوم، برادری، اس کا حسب نسب کبھی نہیں پوچھا جاتا۔ ہاں، مولویوں پنڈتوں کی محفل میں یہ سب ضرور پوچھا جاتا ہے۔ میں کی قید میں زندگی ایسی ہی ہوتی ہے اور میں سے آزاد زندگی ہوتی ہے صوفی کی۔ تم لوگوں نے انا کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ایسا مضبوط کر لیا ہے کہ انا سے ماورا تم کچھ ہو اس بات کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ تم انا کے اس شدید قبضے میں ہو کہ تم یہ تک نہیں سمجھ پا رہے کہ انا ایک چیز ہے جسے کبھی تم نے خود تراشا تھا۔ اب جو تراشا تھا وہ رہ گیا ہے اور تراشنے والا اس کے نیچے ہی کہیں دب گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ راز پوچھتے ہو اور راز تو ایک ہے، بس ایک۔ جب تک دو ہیں سچ تم نہیں دیکھ سکتے، جب تک خود ہے خدا نہیں دیکھا جا سکتا، جب تک انسان ہے خدا نہیں ہو سکتا۔ باقی سب ڈرامے بازیاں ہیں، خدا کے نام پر بزنس ہیں جو چل رہے ہیں، ان میں روحانیت بھی ایک بزنس بن چکا ہے۔
انلائٹنمنٹ بیچنے کی بھی دکانیں کھل گئی ہیں۔ دوئی جھوٹ کی دنیا ہے، نرا سراب ہے، کیونکہ دوئی دماغ کی دنیا ہے۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں مسلم ہوں، میں پنجابی ہوں، میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں اونچا ہوں، میں نیچا ہوں، میں گورا ہوں، کالا ہوں، میں معزز ہوں، میں دھتکارا ہوا ہوں، میں روح ہوں، میں جسم ہوں، میں دماغ ہوں۔ یہ ملکیتیں، یہ لیبل ہیں جو انا کو طے کرتے ہیں۔ کبھی خود سے ملو یہ سارے لیبل ہٹا کر، پھر بتاؤ تم کون ہو۔ جب یہ سارے لیبل ہٹ جاتے ہیں، دوئی کی دنیا فنا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ہونے کی حالت ہے۔ اسی حالت میں ہی الٹیمیٹ سچ کو جانا جا سکتا ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے۔ متضاد کے بغیر جو دنیا ہے وہ ریئلٹی ہے، اور متضاد کے بغیر دنیا کو تمہارا ذہن، تمہاری انا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جسے تم کہتے ہو، جسے میں کہتے ہو، جسے اپنی شخصیت کہتے ہو، وہ اپوزٹس کی دنیا میں کام کرتی ہے۔ تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، تم اپنا نام بتاؤ گے، میں صفدر ہوں۔ اب اگر دنیا میں کوئی اکمل، اجمل، علی، ڈیوڈ، گوتم، کوئی بھی نام نہ ہو تو کیسے کہو گے کہ میں صفدر ہوں؟ تم کہو گے کہ میں مسلمان ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھسٹ نہ ہوتا، کیسے کہتے میں مسلمان ہوں؟ تم بڑا جمپ لگا، بہت کہا تو کہو گے میں انسان ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی گدھا، کتا، بلی، بیل، بھینس، کبوتر نہ ہوتا، خود کو کیسے کہتے میں انسان ہوں؟ یہ ہے تمہارے مائنڈ کی دنیا۔ اسے ہر شناخت کے لیے سہارا چاہیے، دشمن چاہیے، وہ دشمن جو تمہارا ہونا ثابت کرے۔ ایک بڑا مشہور فاتح گزرا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا دشمن مر گیا تو وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر رویا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی مر گیا ہو۔ درباری بولے، حضور کیوں روتے ہیں؟ دشمن ہی تو مرا ہے نا، جسے آپ خود بھی مارنا ہی چاہتے تھے۔ وہ بولا، سچ ہے، میں اسے مارنا چاہتا تھا، لیکن اب جب وہ مر گیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ میں کچھ کم ہو گیا ہے۔ میرا کوئی انٹیگرل پارٹ تھا جو کھو گیا ہے، مجھے اپنے اندر خلا سا محسوس ہوتا ہے۔ غور کرنا تم خود پر، تم دشمن کے سہارے جیتے ہو۔ سعد سارا دن چور کے خلاف بولے گا، مٹانے کی کوششیں کرے گا، مگر وہ یہ نہیں دیکھ پاتا جس دن چور مرا اس دن سعد بھی مر جائے گا، جس دن جھوٹے مٹے اس دن سچے بھی فنا ہو جائیں گے۔ تم سعد اس لیے ہی تو ہو کہ چور موجود ہے، خود کو سچا اسی لیے تو کہتے ہو کہ جھوٹے موجود ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ بیماری فنا ہو جائے تو جس چیز کو صحت کہہ کر پانے کی کوشش کرتے رہے ہو، اگر بیماری مر جائے گی تو صحت کی خوشی کو کیسے محسوس کرو گے؟ سوچو، موت مر جائے تو کس کو زندگی کہو گے؟ یہ تو ہے تمہاری دنیا۔ تم اپوزٹ کی شکل میں دشمن تراشتے ہو اور پھر اس دشمن کے سہارے اپنا ہونا، اپنی ایگزسٹنس ثابت کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارے مائنڈ کی دنیا، یہ ہے انا کا فیلڈ۔ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے الٹیمیٹ ریئلٹی کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، خدا کو پایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج تک کسی بھی انسان نے خدا کو نہیں پایا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی خدا کو پاتا ہے وہ انسان رہتا ہی نہیں۔ انسان، میں، انا فنا ہوتی ہے تو خدا ہوتا ہے۔ کسی قطرے نے آج تک سمندر کو نہیں پایا، کیونکہ جو ہی قطرہ سمندر کا حصہ ہوا، قطرہ ہی نہ رہا۔ قطرہ قطرے ہونے کی شناخت کو چھوڑ نہ سکے تو سمندر کبھی نہیں ہو پاتا۔ نہ کبھی کوئی انسان خدا کا دیدار کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا انسان ہونا باقی ہے، جب تک انائی دماغ ایکٹیو ہے، خدا نہیں پایا جا سکتا، یہ ناممکن ہے۔ خدا دوئی سے پاک حقیقت ہے۔ دو کی دنیا خدا کی دنیا ہی نہیں، دو کی دنیا کے باسی اس ایک کو پا ہی نہیں سکتے، بلکہ دو کی دنیا کا باسی تو ایک کا نعرہ مارنے والوں کو پاگل کہتا ہے۔
یہ منصوروں کو سولی پر لٹکاتا ہے، یہ سرمد کی گردنیں اتارتا ہے، یہ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کی دوئی کی دنیا کے ترش سانچوں پر فٹ نہیں آتے۔ خدا کو پانے کی بنیادی ترین شرط بس ایک ہے کہ انسان مٹے۔ قطرہ مٹنے پر تیار ہے تو سمندر کا دیدار ہی نہیں ملتا، وہ خود سمندر ہو جاتا ہے۔ انا تھنگنس کی دنیا میں موو کرتی ہے، خدا نتھنگنس کی دنیا ہے، وہ نتھنگنس جس سے سب اشیاء کو وجود مل رہا ہے، وہ نتھنگنس جو تھنگنس کی بیس ہے۔ اشیاء سراب ہیں اور عدم حقیقت، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھیرا اور روشنی ایک ہی جگہ پر سروائیو نہیں کر سکتے، اسی طرح خدا اور انسان بھی کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ قطرہ سمندر میں مل جائے یا سمندر قطرے میں مل جائے، دونوں ہی صورتوں میں دوئی کی باؤنڈری مٹتی ہے۔ انسان اندھیرا ہے اور خدا نور۔ اللہ نور السماوات فی الارض، تم نور سے اندھیرا بن کر کیسے ملو گے؟ انا اندھیرا ہے، وہ خدا کو پا ہی نہیں سکتی کہ خدا نور ہے۔ انا اندھیرا ہے اور تمہاری دنیا انا کی دنیا ہے۔ تمہاری آنکھیں بھی ہوں لیکن باہر روشنی نہ ہو تو کیسے دیکھو گے؟ یہی تمہاری دنیا ہے۔ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنا ہو تو کیسے کرو گے؟ اندھیرا کمرہ ہے، تم نے کچھ ڈھونڈنا ہے، کیسے ڈھونڈو گے؟ ٹٹول ٹٹول کر ایک چیز کو چھوؤ گے، پرکھو گے، شاید کہ وہ چیز مل جائے۔ یہ تمہارے اندھیرے کی دنیا اس وقت یہی کچھ کر رہی ہے۔ لوگ ٹٹول رہے ہیں، کہیں کچھ ایسا مل جائے کہ جس سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کسی کو مارکسزم مل جاتا ہے، کسی کو کیپٹلزم، کوئی مذہب ڈھونڈ لاتا ہے، کوئی دہریت اٹھا لاتا ہے، کوئی سماجی انقلاب کا نعرہ لے اٹھتا ہے، کوئی سائنسی انقلاب کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی سیاسی بندوبست کی لال بتی لے آتا ہے، کوئی پرسنل گولز بنا کے ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید دولت سے وہ سکون مل جائے، شاید شہرت اس کو کامل کر دے۔ اس وقت انسان کے شاید اتنے مسائل نہیں جتنے حل اس کے پاس آ گئے ہیں۔ اندھیرے میں اپنے ہی کمرے میں کچھ ڈھونڈنا پڑے تو حالت یہی ہوتی ہے۔ وہ کمرہ جس میں سالوں سے رہ رہے ہو، اس میں بھی اگر روشنی نہ ہو تو چیزیں ڈھونڈنا عذاب بن جاتا ہے۔ ٹھوکریں لگتی ہیں، الجھن ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر تم خود چراغ بن جاؤ تو پھر اندھیرا کیسے رہ سکتا ہے؟ تم اگر چراغ ہو جاؤ تو جتنی بھی جگہ کو تم دیکھنے والے ہوگے وہ اندھیرے میں نہیں ہوگی، مگر انا کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ۔ یہ جو تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس نے تمہیں اندھوں کی طرح جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک آدمی ایک گائے کے ساتھ گاؤں سے گزر رہا تھا۔ گائے بہت اڑیل اور ضدی تھی۔ آدمی اسے آگے کھینچتا اور وہ پیچھے زور لگاتی۔ ایک صوفی بھی وہیں گاؤں میں کسی برگد کے درخت تلے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ مرید اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفی نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ یہ گائے اس بندے کی غلام ہے یا بندہ اس گائے کا غلام ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو سیدھی صاف سی سامنے کی حقیقت ہے کہ بندہ مالک ہے، گائے اس کی غلام ہے، اس کے ساتھ بندھی ہے۔ اب صوفی نے پوچھا، اگر اس وقت یہ گائے رسہ توڑا کر بھاگ جائے تو یہ بندہ جو اسے کھینچ رہا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا؟ لوگوں نے کہا بھاگے گا۔ تو صوفی نے کہا، غور سے دیکھو، گائے ایک رسی سے بندھی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ بندہ اس گائے کے ساتھ ایک نادیدہ رسی کے ذریعے بندھا ہے، وہ رسی تمہیں نظر نہیں آ رہی، بس اتنا فرق ہے، ورنہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بندھے ہیں۔
बल्कि अगर बंदा भाग जाए तो गाय उसके पीछे भागेगी भी नहीं। तो कौन किस से बंधा है, कौन किसका गुलाम है? यही तुम्हारे सारे बंधन है। फैक्ट्री जाने लगे तो तुम उसके पीछे भागोगे, लेकिन तुम भाग जाओ तो फैक्ट्री तुम्हारे पीछे आना पसंद नहीं करेगी। दौलत तुमसे भागने लगे तो तुम उसे पकड़ोगे, तुम दौलत से भागने लगो तो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश तक नहीं करेगी। शोहरत तुमको छोड़ने लगे तो तुम उससे चिमटोगे, तुम शोहरत को छोड़ दो तो वो कभी तुमसे चिमटेगी नहीं। कौन किसका गुलाम है, कौन किस पर मुनहसर है? कभी गौर से देखना, तुम्हारी मिल्कियतों के गले में रस्सी है जिसको तुमने पकड़ रखा है। वो रस्सी नजर आ रही है, लेकिन तुम्हारे गले में भी रस्सी है जिनको तुम्हारी इन मिल्कियतों ने पकड़ रखा है। वो रस्सी तुम्हें नजर नहीं आ रही। याद रखना, मालिक और गुलाम में ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि एक की रस्सी नजर आती है, दूसरे की रस्सी नजर नहीं आती। एक की गुलामी साफ होती है, दूसरे की छुपी हुई होती है। तुम जिसे गुलाम बनाते हो वो भी तुम्हें गुलाम बना लेता है। ये एक बड़ी दिलचस्प गेम है। इसमें पता ही नहीं लगता कि पोजेसर कब पोजेस्ड हो गया, मालिक कब गुलाम हो गया। तसव्वुफ कुछ भी नहीं, बस इस खोज का नाम है कि कौन मालिक है। बस इस तलाश का नाम है कि मैं अपना मालिक कैसे हो जाऊं। तुमने तसव्वुफ को, रूहानियत को जाना नहीं है। तुम्हारा एक फिरका कहता है सूफी काफिर है, एक बंदा कहता है तसव्वुफ पैरेलल दीन है, तुम्हारा दूसरा फिरका है जो कहता है कि तसव्वुफ असल दीन है। दोनों मुखालिफ सिमतों पर खड़े नजर आते हैं, मगर चिमटे हुए एक तसव्वुर से हैं। दोनों ही एक अदद तसव्वुर के मालिक हैं और इसी तसव्वुर के गुलाम भी। वो ये नहीं समझ पा रहे कि तसव्वुफ कोई थॉट नहीं है। तसव्वुफ दूसरे पर इन्हिसार के खात्मे का नाम है, दूसरे के मिटाने का नाम है। तुम किसी के मालिक नहीं, तुम किसी के गुलाम नहीं, तुम एक हो। वो वाहिद कॉन्शियसनेस जिसने ये रंग और नूर का खेल रचाया हुआ है। ये दुनिया तुम्हारे शऊर के दायरे में हो रही एक एक्टिविटी है। तुम बतौर कॉन्शियसनेस बस एक हो। एक गांव था, उसमें एक फकीर रहता था, मस्त सूफी फकीर। उसकी मौत का वक्त आया। गांव वालों को कहा कि मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे इस गांव के सबसे गरीब आदमी को सौंप कर मरना चाहता हूं। गांव में ऐलान करा दिया गया। गांव के सारे गरीब उस फकीर के पास आए, मगर फकीर सबको रिजेक्ट करता गया। तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। फकीर इस तरह सारे गरीबों को रिजेक्ट कर गया। इसी असना में गांव का सबसे अमीर आदमी अपनी सवारी पर वहां से गुजरा तो फकीर ने अपने सारे पैसे उसकी सवारी में डाल दिए। अमीर आदमी ने भी फकीर का वो ऐलान सुन रखा था कि सारे पैसे वो गांव के किसी गरीब आदमी को देगा। वो हंसने लगा। उसने कहा, बाबा आप भूल रहे हैं, आपने तो ऐलान किया था कि गांव के सबसे गरीब आदमी को अपनी दौलत दोगे, और जिसकी रथ में तुमने पैसे डाले हैं वो इस गांव का सबसे दौलतमंद इंसान है। फकीर ने उस आदमी को जवाब दिया कि जिसके पास कम चीज़ें हैं उनकी गुलामी भी कम है, उनकी गरीबी भी कम है। तुम्हारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, तुम्हारी गुलामी भी बड़ी है और तुम्हारी गरीबी भी बड़ी है। और जिनके पास कम है उन्होंने तो शायद ज़्यादा को पाने की उम्मीद भी छोड़ दी हो, मगर जिनके पास ज़्यादा है उनकी मज़ीद पाने की ख्वाहिश का भी कोई हद, कोई हिसाब नहीं। तुमसे ज़्यादा गरीब आदमी को मैं इस गाँव में नहीं जानता हूँ कि तुम्हें हर वक्त मज़ीद की ज़रूरत है, इसलिए ये पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। फ़कीर की बात पर गौर करो, इतनी भी गलत बात वो नहीं कह रहा। बड़े गुलाम वही हैं जिन्हें ये डिल्यूजन हो जाता है कि वो दूसरों के आका हैं, और बड़े गरीब वही हैं जो बाहरी चीज़ों से अंदर की गरीबी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, जेल में कैदी ही कैद नहीं होता, वो भी कैद होता है जिसने इनको कैद में कर रखा होता है। कैदी ही कैद नहीं होता, जेलर भी कैद होता है। बस फ़र्क इतना है कि एक सलाख के उस तरफ है, दूसरा सलाखों की दूसरी तरफ। न सलाखों के अंदर वाला भाग सकता है, न सलाखों के पीछे वाला, बाहर वाला भाग सकता है।
बल्कि मज़े की बात तो यह है कि सलाखों के अंदर मौजूद कैदी तो भागने के मंसूबे भी सोच सकता है, तदबीरें भी कर सकता है। जो सलाखों के बाहर बैठा है वो तो भागने की तदबीरें भी नहीं करता, भागने का ख्याल भी उसके दिल में पैदा नहीं होता, क्योंकि वो इस भरम, इस डिल्यूजन का शिकार है कि वो आज़ाद है। एक डाकुओं का गिरोह था, उन्होंने एक बार एक सियासी लीडर को पकड़ लिया, उसे अगवा कर लिया। डाकुओं का एक गिरोह बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन लीडर को तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, हम दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही ज़ात के हैं। सियासी लीडर ने कहा, वो कैसे? डाकुओं के सरदार ने कहा, हम में बड़ी सारी बातें हैं जो मिलती जुलती हैं। तुम्हारे आगे पुलिस चलती है, हमारे पीछे पुलिस भागती है। तुम पुलिस की तरफ से आगे से बंधे होते हो, हम पीछे से बंधे होते हैं। और हाँ, ये भी याद रखना कि आगे पुलिस हो तो भागना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पुलिस पीछे हो तो भागने की गुंजाइश रहती है। गौर करना कभी, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है। जिसको तुम बांधते हो उससे तुम बंध जाते हो, जिस पर कब्जा जमाते हो उसको बांधने के लिए उससे तुम्हें बंध ही जाना पड़ेगा। ये मिस्टीरियस लाइफ है, ये राजों से भरी जिंदगी है। इनकी बुनियादों को, इनकी तहों को समझ जाओगे तो बाहर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे गहरा राज एक है कि मैं अपना मालिक हूं। अगर ये राज तुम पर ना खोल सका तो तुम दुनिया की हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते रहो, और इसी कोशिश में अपनी गुलामी की जंजीरों को इतना कस लोगे कि आज़ादी का इम्कान ही खो जाएगा। इंसान का अलमिया ये हुआ कि ये पैदा होता है और मरते दम तक मुसलसल ऐसे माहौल में रहता है जहाँ हर तरफ अनकॉन्शियस लोग फिर रहे होते हैं। कभी इंसान को उस नूर का जिक्र तक सुनने को नहीं मिलता, वो नूर के जो तुम्हारी हकीकत है, शऊर का नूर, वो नूर के जो इस कायनात की वाहिद हकीकत है। सूफी कहता है, ला मौजूदो इल्लल्लाह, और अल्लाह की तारीफ कुरान यूं करता है, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। इन दोनों हकीकतों को मिलाकर देखो तो जानोगे कि इस कायनात में सिर्फ नूर मौजूद है, क्योंकि नूर खुदा के अलावा और कुछ कायनात में मौजूद ही नहीं है। इस नूर को देखने के लिए कुछ करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आँख खोलने की ज़रूरत है, सिर्फ होश में आने की ज़रूरत है। इंसान मगर बेहोश है, और इस बेहोशी के साथ रहने का इतना आदी हो चुका है कि अब वो नूर का तो इनकार कर देता है, ये मानने पर तैयार नहीं होता कि वो सोया हुआ है, वो बेहोश है। सूफी जब कहता है कि अना है तुम्हारी बेहोशी, माइंड है तुम्हारा पर्दा, ख्वाहिशें हैं तुम्हारी मंजिल की राह में रुकावट, तमन्ना है तुम्हारा दुख, तो ये सूफी को पागल कह सकते हैं, मगर ये सोचने पर तैयार नहीं होते कि हम जो नूर हैं अंधेरे में क्यों हैं। कायनात का हर जानदार अगर सुखी है, मुतमईन है, होने में राजी है, पुरसकून है, पीसफुल है, मगर हम जो खुद को सुपीरियर कहते हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों बेचैन हैं। ये देखते भी हैं कि सूफी जो ये कह रहा है कि अना झूठ है, माइंड शराब है, ख्वाहिश दुख है, वो खुद कितना मुतमईन है, वो खुद कैसा पुरसकून है। ये कभी सूफियों को झुटला नहीं सकते हैं, झुटला नहीं सकेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो मकाम मौजूद है जो जानता है कि ये बंदा सच कह रहा है, मगर ये उसे कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कहा माना तो अना नहीं रहेगी, और अना अपने आप को बाकी रखने के लिए हर हद तक जाती है, और तुम इसी अना के साथ खुद को एक समझ कर बैठे हो। याद रखना, दुनिया में जो भी कुछ तुम पालो, जो भी तुम्हारी हैविंग्स हैं, वो तुम्हारी बीइंग नहीं बन जाएंगी, कभी किसी के लिए नहीं बनी है, कभी किसी के लिए नहीं बनेंगी। बीइंग है अपना मालिक होना, हैविंग है चीज़ों का मालिक होना। चीज़ों की मिल्कियत में खराबी कोई नहीं है। तुम दुनिया फतह करो, साइंस में आगे बढ़ो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई खराबी नहीं है, मगर ये भरम, ये डिल्यूजन मत पालना कि ये तुम्हारी फतूहात, ये तुम्हारी चीज़ें तुम्हें तय कर सकती हैं। मगर ये भरम, ये डिल्यूजन मत पालना कि ये तुम्हारी फतूहात, ये तुम्हारी चीज़ें तुम्हें तय कर सकती हैं। वो जो चीज़ों का मालिक है,
وہ جو دماغ کا مالک ہے، وہ جو جسم کا مالک ہے، وہ جس کی کار ہے، وہ جس کا ہاتھ ہے، وہ جس کا دماغ ہے، وہ جس کا جسم ہے، وہ تم ہو، اور وہ غیر مادی ہے، ان مینیفیسٹڈ ہے۔ وہ زندگی موت کے کھیل سے ماورا ایک بے انت خلا ہے، وہ ازل سے ازل تک پھیلا ہوا ہے، انمٹ لاحت بے کنار۔ وہ ہے تمہاری بینگ۔ جیسے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تم اسی نور کی ایک کرن ہو۔ کرن کبھی مٹتی نہیں، بس تمہیں زمین پر پڑتی اور واپس جاتی نظر آتی ہے۔ سورج کی کرن زمین پر پڑتی ہے تو سورج سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، نہ سورج کے ڈوبنے پر فنا ہوتی ہے، بس واپس اسی سورج کا حصہ بن جاتی ہے۔ تم وہی کرن ہو جو الٹیمیٹ ریئلٹی سے پھوٹی ہے، تم وہ خود ہو جو خدا سے نکلا ہے اور خدا میں واپس پہنچ جاتے ہو۔ سچ بس وہی ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے، جو خود نور کا بنا ہو، اندھیرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا۔ سوچو اگر تم نور کے ہوتے کیسے تم اندھیرے کو دیکھتے؟ اندھیرے کمرے میں چراغ جلاتے ہو تو دیکھتے ہو، رات کا سفر کرنا ہو تو جہاں چراغ جل رہا ہو وہاں تمہیں سب نظر آتا ہے، باقی اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن اگر چراغ کو ہاتھ میں اٹھا لو تو جدھر بھی تم جاؤ گے نور ساتھ ہوگا، اپنے مالک آپ ہو جاؤ، یہی تمہارا چراغ ہے۔ تم نے مگر کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی ہستی کا چراغ کہیں رکھ دیا ہے اور اب ڈھونڈ رہے ہو چیزوں کو۔ وہ چراغ تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پڑی نظر آ جاتی، لیکن وہ اپنی ملکیت کا چراغ کھو کر اندھیرے میں تم چیزیں ڈھونڈ رہے ہو تاکہ ان کا مالک ہو کر کہہ سکو کہ میں امیر ہوں، ایم اے پاس ہوں، سی ای او ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں۔ یہ ہے بینگ سے ہیونگ کا سفر، یہ ہے انسان کے نور سے تاریکی کے سفر کی داستان۔ تم لاکھوں کروڑوں سالوں سے زمین پر موجود ہو، تمہاری ان ساری صدیوں کا تجربہ تمہیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مالک ہوئے بنا کبھی نہیں بھر سکتے، مگر تم پھر بھی اس تجربے کا حقیقی علم جھٹلا کر شاید کی اٹکل پچوں میں پڑے ہو۔ شاید یہاں سکون مل جائے، شاید پچھلوں نے دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں تھا، اس لیے وہ ناکام رہے۔ ہم سائنسی دور میں ہیں، آبجیکٹیو ایج کو جی رہے ہیں، ہم اسے درست طور پر کر سکتے ہیں، مگر تمہاری سائنس، تمہاری ریزننگ فیکلٹی ہزار حل تمہیں دکھا سکتی ہیں، ہزار آسائشیں پیدا کر سکتی ہیں، ہزار اشیاء تعیش پیدا کر سکتی ہیں، لیکن تمہیں سکھ نہیں دے سکتی اور نہیں دے رہی ہیں۔ تم چیزوں کو زیادہ سے زیادہ بناتے جا رہے ہو، تمہاری ملکیتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، مگر تم دیکھ نہیں پا رہے کہ تمہارا دکھ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دکھ انا کا سایہ ہے، انا ہے تو دکھ رہے گا۔ کچھ پالو، کچھ کر لو، اپنی زندگی جو بھی تم گزار چکے ہو کبھی حساب کتاب کر کے دیکھ لینا، کیا کیا نہ چیزیں چاہی تھی کہ جن سے سکھ پانے کی امید کی تھی، مگر کیا وہ چیزیں تمہیں سکھ دے پائیں؟ یاد رکھو، جو بھی چیز تم سکھ کے نام پر چاہو گے دکھ اس کے ساتھ ہی آئے گا، کیونکہ دکھ سکھ کا سایہ ہے۔ سکھ چاہو گے تو دکھ پاؤ گے۔ تم سکھی تو صرف اسی چیز سے ہو سکتے ہو جس کا سایہ نہ ہو، اور وہ بے مثل چیز ہے تمہاری بینگ، ہیومن ڈوئنگ، ہیومن تھنکنگ، ہیومن ہیونگ سے ماورا ہیومن بینگ، وہ مقام کہ جہاں تم اپنے مالک خود ہوتے ہو۔